یہاں یہ شخص سمجھا کہ شاید یہ پیغمبر گرامی اسلام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اصحاب رسول کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، مسلمین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا۔ آج اس نے یہ طے کیا کہ اگر میں کھل کر سامنے آ کر اسلام کا اور پیغمبر گرامی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، اب میں اس نظام اور اس دین کے اندر داخل ہو کر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کروں گا، اس کی شاخوں کو کاٹوں گا، اس کو ختم کروں گا، نابود کروں گا۔ آج شیطان مجسم ہے اس فرد کی شکل میں، اور جا کر شیطان اس کے اندر، اس کے وجود میں، اس کے دل و دماغ میں یہ منصوبے بنا رہا ہے۔ یہاں پہنچ کے اس نے اظہار کیا اور بہت خوش ہے جب پیغمبر اسلام نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا۔ نہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی تدبیر کی، کافروں نے بھی تدبیر کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آج اس نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں سامنے آ کر دین کو نابود نہ کر سکا تو اب دین کے اندر گھس کر دین کو نابود کروں گا، ختم کروں گا۔ لیکن پروردگار نے دین کو فنا کرنے والوں، دین کو نابود کرنے والوں کے مقابلے میں ایک دین پناہ کو روانہ کیا، اور اس دین پناہ کا نام ہے حسین ابن علی۔ کون ہے حسین ابن علی؟ کیوں بھیجا اللہ نے اس کائنات میں؟ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، اس مرحلے کے لیے کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کی کشتی ہیں، نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ کیسا چراغ ہے؟ چراغ بنا کے بھیجا جس چراغ کی لو میں اور روشنی میں کیا دیکھنا ہے بشر نے؟ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی موقع کے لیے، اسی محل کے لیے پروردگار نے نور حسین ابن علی کو ظاہر کیا۔ کتنا اہتمام ہے، کتنا ادب ہے، کتنی عظمت ہے، کیسا استقبال ہے۔ پیغمبر کا یہ انداز ہے کہ ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں دین بیان کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ مسجد جائیں ہر روز ایک گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر اس گھر سے 2 بچوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، ایک کو اٹھا لیتے ہیں، دوسرے کو انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ یہ معمول ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ختمی مرتبہ جب اپنے گھر سے نکلے تو اس گھر کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، نہیں رکے، بلکہ سیدھے مسجد چلے گئے، اور مسجد پہنچے اور جا کر اپنا کار منصبی آغاز کر دیا۔ اور وہ بچے کے جو ہر روز منتظر رہتے تھے، جب دیکھا کہ آج جد بزرگوار رسول اللہ تشریف نہیں لائے، کچھ دیر انتظار کرتے رہو، بالآخر چل پڑے دونوں بھائی۔ اور جب پہنچے، ایک بھائی بڑا ہے، دوسرا بھائی چھوٹا ہے، اور بڑے بھائی جا کے بیٹھے، لیکن چھوٹا بھائی اس کا تعلق تھوڑا عجیب ہے پیغمبر کے ساتھ۔ کیسا تعلق ہے؟ پیغمبر کا اور حسین کا اگر تعلق سمجھنا ہو تو جو بہترین مثال ہے وہ مچھلی اور پانی کی ہے۔ جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ رسول حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ حسین رسول کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ آج جب دیر ہو گئی رسول لینے کے لیے نہ آئے اور حسین خود چل کے گئے، تو اب کوشش ہے کہ کسی طرح سے، چونکہ مجمع لگ چکا ہے، صفیں درست ہو چکی ہیں، حسین کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے چلتے ہوئے آگے چلے جائیں اور جا کر رسول اللہ کے قریب پہنچ جائیں، قریب بیٹھ جائیں۔ اسی کوشش میں حسین ابن علی کا قدم، آپ کا پاؤں اپنے دشداشے کے دامن میں الجھ کے گرے۔ پہلی بات جہاں سے میں آغاز کروں، مجبور ہوں کہ وقت تنگ ہے اور میں نے کافی مراحل آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ پہلی بات تو مجھے میرا عقیدہ امامت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ امام خواہ بچپنے میں ہو، خواہ جوانی میں ہو، خواہ بڑھاپے میں ہو، جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، آپ کے اقوال حکیمانہ ہوتے ہیں بے عین ہی، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہے، لغزش کا امکان نہیں ہے،
لرزش کا امکان نہیں ہے۔ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، لیکن آج مشیت پروردگار ہے، خود اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین گریں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر مقام حسین واضح ہو جائے۔ یہاں حسین گرے ہیں اور وہاں پیغمبر گرامی اسلام جو خطبہ دے رہے تھے، دین کے مسائل بیان کر رہے تھے، شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، وہیں جیسی حسین ابن علی پر نگاہ پڑی اپنا خطبہ وہیں پر توڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، نیچے اترے اور چلتے ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حسین کو اٹھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی ہے، دین شعور ہے۔ اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے۔ کیا ہوا اگر ایک بچہ گر گیا؟ مگر کیا کسی بلندی سے گرا ہے؟ چلتے ہوئے گرا، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ رسول نے خطبہ توڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا اور چلتے ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا رسول کے کار منصبی کے مناسب ہے یہ عمل؟ سادہ بات نہیں ہے، دین بیان کر رہے ہیں۔ بے شک نواسے ہیں، گرے ہیں، کچھ بھی ہو جائے پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ممبر چھوڑ دیں، دین کا بیان چھوڑ دیں، حدیث کا بیان چھوڑ دیں، شریعت کے مسائل چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ خود پہلا تعارف ہے چونکہ آج اللہ چاہ رہا ہے۔ حسین کے گرنے پر پیغمبر کا ممبر چھوڑنا خود بتا رہا ہے کہ اگرچہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، لیکن جب بیان حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو رک جانا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ پہلا تعارف جو ختمی مرتبت نے کروایا وہ یہ ہے، عمل سے کروایا، کہ حسین مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے۔ آئے حسین اور پیغمبر نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ توڑا، آگے بڑھے، دوڑتے ہو گئے، اٹھایا، اب چومتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں تو وہیں بٹھا دیں نیچے۔ مگر کوئی عالم اگر اپنا بچہ اٹھا کے لے آئے ممبر پہ، بے شک فقیہ ہو، مرجع ہو، مجتہد ہو، کوئی ہو، کبھی دیکھا اپنی زندگی میں مجالس سنتے ہیں کہ بچہ اٹھا کے لے آئے؟ لیکن پیغمبر آج اپنا بچہ اٹھا کے ممبر پہ لے آئے، بٹھا دیں نیچے جہاں گرے ہیں، کسی صحابی کے پاس دے دیں۔ علی بھی تو موجود ہوں گے محفل میں، باپ موجود ہیں، ان کی گود میں بٹھا دیں، نہ اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ عجیب ہے، لے آئے تو بیان چلیں جہاں چھوڑا تھا شروع کر دیجیے، لیکن نہ، وہ جو بیان شروع کیا تھا اسے وہیں پہ چھوڑا اور ایک نیا بیان شروع کر دیا۔ اے میرے صحابہ پہچان لو، اے عرفو ہاں حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہیں۔ کون؟ پہلا تعارف، ان الحسین افضل الخلق ابن و امن و جدن و جدتن، یہ حسین ہیں جو افضل ہیں ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے۔ یہ پہلا تعارف ہے، افضل الخلق۔ خلق میں کون کون آ رہا ہے؟ غیر از خدا سب خلق ہے، جو بھی ہے سب خلق ہے، مخلوق ہے۔ اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اطلاق ہے، حسین افضل ہیں ساری خلق سے، تمام مخلوق سے، خواہ کوئی نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، کوئی بھی۔ پہلا تعارف باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے۔ اگر میں اس حدیث کی شرح بیان کروں تو پھر وقت نہیں بچے گا، کچھ دوسری بات نہیں کہہ سکتا، لیکن میں حضرت کی شخصیت کے دیگر ابعاد بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے،
حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے. کاش کہ میں عرض کر سکتا، لیکن میں بالقصد رک رہا ہوں. حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے. حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے. یہ پہلی بات. اور پھر اگلے تعارفات. پس پیغمبر نے زندگی میں قدم قدم پر ان 7 سالوں میں حسین ابن علی کا تعارف اپنی زبان سے بھی کروایا، عمل سے بھی کروایا. یہ زبانی تعارف ہے. اس کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں. اگر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ اس سے آگے پیغمبر نے کیا کیا کہا اور اس کا بیان اور تفسیر کیا ہے. اور کبھی یہی نواسا ہے، یہی بیٹا ہے، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ گھوڑا بن رہے ہیں. کہاں پر؟ نبی کا مقام ذہن میں رکھیے، اور اب مدینے میں جو ان کی حیثیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے. صرف نبی نہیں ہے، ایک سٹیٹ کے سرپرست ہیں، حاکم ہیں. اور کیا انداز ہے؟ گھر میں نہیں. گھر میں ہوتے تو کسی کی کیا نظر پڑتی؟ باہر ہیں، گلی میں، کوچو بازار میں آ گئے ہیں اور پشت پہ سوار کیا وہ نواسے کو. اور کسی نے دیکھا؟ گھر میں ہوتے تو کون دیکھتا؟ گلی میں تھے، بازار میں تھے. اور جب اس طرح سے چل رہے ہیں گھوڑے بن کے، عجیب ہے روایت میں کہ رسول گھوڑے کی آواز نکال رہے ہیں. کتنا عظیم المرتبت سوار ہے، آواز نکال رہے ہیں. اور کسی کی نگاہ پڑی تو جب دیکھا کہا کتنی بہترین سواری ہے، چونکہ اس نے ابھی تک انہیں ہی دیکھا ہے. اور سمجھ رہے کہ ایک بچہ ہے اور نانا نواسے کو لے کے پھر رہا ہے. نا جیسے اس نے کہ کتنی بہترین سواری ہے کہ تعجب ہے. تمہیں سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہا. کون ہے حسین؟ راکب دوش رسول. البتہ عجیب ہے، صرف حسین کو سوار نہیں کرتے، حسن کو بھی سوار کرتے. کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. یہ حدیث فریقین کی کتب میں موجود ہے. حسن و حسین دونوں امام ہیں، حالت جنگ میں ہوں یا حالت صلح میں. اور اب عملی تعارف کروا رہے ہیں. دونوں نواسے پشت پر سوار ہیں اور گلی میں لے کے چل رہے ہیں، بازار میں ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ آواز بھی نکال رہے ہیں اور اپنی زلفیں بھی تھمائی ہوئی ہیں. ان کاموں کو، رسول کے ان کاموں کو احساسات کے ذریعے سے تفسیر نہ کیجیے گا، جذبات اور عواطف کے تحت تفسیر نہ کیجیے گا. رسول عقل کل ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں حکم خدا سے کر رہے ہیں. کیا نواسوں کو جھولے دے رہے ہیں؟ اور جھولے دینے ہو تو گھر میں دے دیں. یہ باہر کیوں لے کے آئے ہیں؟ اور اپنے بال بھی پکڑائے ہوئے ہیں. کس لیے؟ سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی دوراہے پہ پہنچے، سیراہے پہ پہنچے، چوراہے پہ پہنچے اور ایک نواسا اس کے ہاتھ میں دائیں طرف کی زلفیں اس کے ہاتھ میں اور دوسرے نواسے کے ہاتھ میں بائیں طرف کی زلفیں، اگر ایک طرف کھینچے اور کہ ادھر موڑے اور دوسرا دوسری طرف کہے کہ نہیں اس طرف مڑنا ہے نانا، اور پیغمبر کہاں جائیں؟ تو رسول اللہ سوار کر لیجئے لیکن زلفیں ان کے ہاتھ میں نہ دیجئے جن کو انہوں نے لگام بنا رکھا ہے. ورنہ اگر کسی چوراہے پر ان دونوں میں سے کسی نے ضد کر لی کہ میں نے ادھر جانا ہے دوسرے کے ادھر، تو کیا بنے گا؟ تو رسول عمل سے سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دونوں اپنی طبیعت کے تابع ہوں تو اختلاف کا امکان ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. یہ عملی تعارف کروا رہے ہیں. اور یہاں تو پیغمبر ہر روز سواری بنے ہوئے ہیں. تو ایک دن خود یہی حسین چلے ہیں اور مسجد میں پہنچے اور رسول نماز پڑھا رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب نہیں ملیں گے، نماز پڑھا کے آ جائیں گے. لیکن نہ، کبھی اللہ چاہ رہا ہے کہ حسین گریں، کبھی نبی خود حسین کا تعارف کروا رہے ہیں. آج حسین خود نکلے ہیں خود شناسائی کے لیے، خود کو پہچانوانے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں. اور دن بھی عجیب ہے، عید کا دن ہے. عید کے دن آپ بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو عید کے دن نسبتاً نمازیوں کو جلدی ہوتی ہے کہ ذرا جلدی گھر چلے جائیں. اور اگر خطبے میں طول آ جائے تو بار بار گھڑیاں دیکھتے ہیں
پہلو بدلتے ہیں. عید کا دن ہے اور عید کے دن ہی امام حسین نے یہی دن انتخاب کیا. گئے مسجد میں اور راکب دوش رسول اب پشت ختمی مرتبت پر سوار ہوئے. اب جا کے روایتیں دیکھیں, فریقین کی کتب میں ہے کتنی دیر سوار رہے. اتنی دیر سوار رہے کہ بے چینی اور اضطراب شروع ہو گیا بہت سارے صحابہ کرام کے دل میں, اور بعض افراد سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر ابھی سر کیوں نہیں اٹھا رہے. لیکن حسین سوار ہیں, اس کی کیا تفسیر کریں گے کہ ایک بچہ ہے اور جا کر اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو گیا. میں نے کہا معصوم کے کسی بھی عمل کی احساساتی, جذباتی اور عاطفی تفسیر مت کیجیے گا. کیوں حسین سوار ہوئے؟ اپنا تعارف کروانے کے لیے. ایک کام حسین نے کیا, دوسرا کام نبی نے کیا. ایک پیغام حسین نے دیا ہے اور دوسرا نبی نے. حسین کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پہچانو, خود کو بھی پہچانو, مجھے بھی پہچانو. تم کون ہو اور میں کون ہوں. ایک تمہارا آغاز ہے, ایک تمہارا انجام ہے. ایک تمہارا بچپنا ہے, ایک میرا بچپنا ہے. ایک تمہارا بڑھاپا ہے, ایک میرا بڑھاپا ہے. تمہارا بچپنا کیا ہے کہ تم بچپن میں تفریح کے شوقین ہو, کھیل کے شوقین ہو, کہ کھلونے مل جائیں, وقت مل جائے, کھیل سکو. اور جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو تو اب خواہش کیا ہے کہ اب بستر مل جائے تاکہ آرام کر سکیں. تو ہر انسان بچپنے میں چاہتا ہے کہ کھیل سکے, اور بڑھاپے میں چاہتا ہے کہ بستر مل جائے, آرام کر سکے. تو یہ حسین بتا رہے ہیں کہ پہچانو میں کون ہوں. میرا بچپنا یہ ہے کہ جو جس عرصے میں تمہاری کھیل کی خواہش ہے, میں انبیاء کے سردار کے سجدے کو طول دے رہا ہوں. اور میرا بڑھاپا جس میں تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ بستر مل جائے, آرام کر سکوں, میں اس مرحلے میں سجدے میں اپنا سر کٹوا رہا ہوں. تو سمجھو اب کبھی سجدے سے میرا تقابل نہ کرنا, کبھی نماز سے تقابل نہ کرنا میرا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. نہ, پہچانو میں کون ہوں. سجدہ میری زندگی ہے, سجدہ میری خواہش ہے, سجدہ میری آرزو ہے, سجدہ میری جستجو ہے, سجدہ میری محبت ہے, سجدہ میرا عشق ہے. یہ حسین تعارف کروا رہے ہیں, اور دوسرا تعارف پیغمبر کروا رہے ہیں عمل سے. کیا پیغمبر کے پاس دیکھیے دو راستے ہیں, یا حسین کو اتار دیں ہاتھ سے اور اٹھ جائیں, یا نماز توڑ دیں, کیونکہ بہت وقت گزر گیا ہے. نماز توڑ دیں اور پھر نئے سرے سے شروع کریں. کیا پیغمبر نے حسین کو اتارا؟ نہیں. کیا پیغمبر نے نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑی. تو پیغمبر اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو, نہ میں حسین کے لیے نماز کو چھوڑ رہا ہوں اور نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہیں, دونوں ساتھ ہیں. نماز حسین کے ساتھ ہے, حسین نماز کے ساتھ ہے. کبھی ایسی حماقت نہ کی جائے کہ ان کا باہم تقابل. یہ فرامین حسین ابن علی میں سے کہ انی احب الصلاۃ, میں نماز سے محبت کرتا ہوں. کیا عبادت ہے حضرت کی. استاد جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب زندگی میں دو کام مکمل نہ کر سکے. ایک خطبہ شکشکیہ شروع کیا تو شامی نے سوال کر دیا, ادھورا چھوڑ دیا. اور دوسرا سجدہ آخر جو مسجد کوفہ میں ادا کر رہے تھے. کہا لیکن علی کے بیٹے نے اور علی کی بیٹی نے مل کر باپ کے دو ادھورے کام مکمل کر دیے. خطبہ کس نے مکمل کیا؟ خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے, اور خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے. خطبہ بیٹی نے مکمل کیا اور سجدہ بیٹے نے مکمل کیا, اور اس طرح سے مکمل کیا کہ سر رکھا ہے, اٹھایا نہیں. علم, عبادت اور شجاعت. کیا شجاعت ہے. روز عاشور یہ تجلی ہے. ایک جملہ لکھ لیجئے, اور یہ جملہ کسی شیعہ رائٹر کا نہیں ہے. یہ جملہ مصر کے مایہ ناز مفکر
ڈاکٹر عباس محمود عقاد کا جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، یہ میں نے صرف انہی کی کتاب میں دیکھا ہے، حتیٰ اسے ملتا جلتا جملہ بھی میں نے کسی شیعہ رائٹر کتاب میں نہیں دیکھا۔ کیا کہا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی، ایک جنگ حسین ابن علی اور عمر سعد کے لشکر کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ روز عاشور میدان کربلا میں خود حسین ابن علی کی صفات کے اندر تھی، حسین کی فضیلتوں کے اندر جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی عبادت، آپ کی معرفت، آپ کا صبر، صبر پورے عروج پر ہے، معرفت پورے عروج پر ہے، شجاعت پورے عروج پر ہے، ہر وصف انتہائی بلندی پر، اور ہر وصف یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے۔ صبر چاہتا ہے کہ وہ شجاعت سے آگے نکل جائے، اور شجاعت چاہتی ہے کہ وہ صبر سے آگے نکل جائے، عبادت چاہتی ہے کہ وہ شجاعت سے آگے نکل جائے۔ روز عاشور تجلی گاہ ہے حسین کے کمالات کے ظہور کی، ہر وصف اتنے عروج پر ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ عبادت، علم، اور علم کس درجے پہ؟ نفس کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ 9 محرم کو بریر حمدانی نے زوال کے قریب آ کے پوچھا، فرزند رسول کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ فرمایا لا، نعم، اتنی عربی تو بچے بھی جانتے، لا، نعم، نہیں، ہاں، کیا سمجھوں؟ نہیں، ہاں، کہ بریر جب تو نے پوچھا تو وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے لب کھولے اور تمہیں جواب دینا شروع کیا تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، جب لا کہہ کے میں خاموش ہوا تو دیکھا کہ وقت ہو گیا تو میں نے فوراً نام کہہ دیا۔ یہ حسین کی نگاہ ہے، علم، عبادت، شجاعت۔ شجاعت کا عالم کیا ہے؟ روز عاشور تلوار اٹھائی، مسلسل لاشیں اٹھاتے رہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہوا، تلوار نہیں اٹھائی۔ عباس شہید ہوئے، تلوار نہیں اٹھائی۔ قاسم شہید ہوئے، ٹکڑے چنتے رہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ علی اصغر ہاتھوں کے اوپر ذبح ہو گئے، تلوار نہیں اٹھائی۔ کب تلوار اٹھائی؟ پہچانی حسین کی منطق کو، حسین کی فکر کو۔ سب کو شہید کروانے کے بعد بھی ابھی بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اب گئے خیمے میں، اپنا گھوڑا باندھا اور پیغمبر کے ناکہ کو لیا، لباس تبدیل کیا، تلوار خیمے میں چھوڑی، اپنے نانا کا عصا اٹھایا، اپنے نانا کا امامہ پہنا، آئے یہ حسین ہے۔ کیسا تعارف کروایا پیغمبر نے، آئے ہیں، اور اب خطبہ دیا اور آخری مرتبہ اتمام حجت کی، لیکن ادھر سے کسی فرد پہ اثر نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ آج میری بات تمہارے دل پر اثر نہیں کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو جائے اس پر حسین کی نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میرا ساتھ نہ دو، ایک سوال کا جواب دو۔ دیکھیے ابھی تک حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، ایک بات کا جواب دو، کیوں تم سب لوگ میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان ایک جواب دیا، کیا؟ بغضاً لأبیک، حسین تیرے باپ کی دشمنی میں۔ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے لیکن نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ اسی جملے کا انتظار ہے، یہی اعتراف لینا ہے کہ ٹھیک ہے علی کی دشمن ہو، ولایت کی دشمن ہو، اب اٹھے گی تلوار۔ اب گئے پلٹے، اب ناقہ رسول کو پھر خیمے میں باندھا، اور اب دوبارہ سے آئے، تلوار لی اور زین فرس کے اوپر سوار ہوئے، اور اب پہنچے میدان میں، اور اب آواز بلند کی، آؤ اب 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کو تم نے شہید کیا،
حملے کر رہے ہیں اور جس طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مقتل نگاروں نے لکھا کہ حضرت حملے کرتے کرتے اس طرح سے جیسے ریوڑ نہیں بھاگتا آگے، 36,000 کا لشکر ایسے بھاگ رہا ہے آگے، اور ان کو بھگاتے بھگاتے 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک لے کے پہنچ گئے حضرت، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آیا۔ اگر یہ وقت نہ آتا تو ممکن تھا کہ شہر کوفہ کے دروازے تک پہنچ جاتے۔ جیسی وقت داخل ہوا تلوار کو نیام میں ڈالا، نماز ظہر خاک کربلا پر ادا کی تھی، نماز عصر زین فرس کے اوپر۔ اب جو تلوار کو نیام میں ڈالا اور حضرت نے تکبیرۃ الاحرام بلند کی، اب بھاگتی ہوئی فوج سے مٹائی۔ یہ کیفیات وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے حسین کی صفات نے۔ یہ جنہوں نے قومی ترانہ لکھا پاکستان کا، کون ہے؟ ابو الاسر حفیظ جالندری۔ کیا اشعار لکھے ہیں حسین ابن علی کی اسی وقت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، اور بیان کیا ہے۔ کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ کتنا کمزور ہے یزید عمر سعد کہ 36,000 کم سے کم 36,000 کا لشکر جو لکھی گئی ہے تعداد، مل کر حسین کی ایک نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکا۔ یہ حسین ہے جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے، اسے نہاں کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ یہ شجاعت ہے، اور معرفت کیا ہے، اور عشق خدا کیا ہے، اور شجاعت صرف یہاں نہیں، کہاں کہاں کیا کیا نمونے ہیں۔ لیکن وقت نہیں رہا کہ میں عرض کر سکوں، سمیٹنا ہے گفتگو کو۔ اور دیکھیے وحدت کردار، دیکھیں شہید باقر صدر کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اہل بیت کی زندگی، زمانے کی نئے رنگی اور مقاصد کی ہم آہنگی، اور دوسری کتاب ہے راہبر معظم سید علی خامنائی کی 250 سالہ انسان۔ آپ اس کا مطالعہ کیجیے، آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ 12 ہیں، لگے گا یہ 12 ایک ہیں۔ وہی فکر میں وحدت ہے، کردار میں وحدت ہے، روش و رفتار اور انداز میں وحدت ہے۔ جو کام پہلا کر رہا ہے وہی دوسرا کر رہا ہے، وہی جو دوسرا کر رہا ہے تیسرا کر رہا ہے۔ 12 ہیں، ایک بات ہے۔ باقی چلے جائیں، اگر کہیں پہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، یہاں جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے، وہی 12ویں نے۔ وحدت فکر ہے، وحدت کردار ہے۔ جب شجاعت کی بات کر رہا ہوں تو اب جرأت اظہار دیکھیے۔ ایک کردار ہے مروان بن حکم، ایک جملہ میں مولا متقیان کا عرض کروں گا، ایک جملہ حسن مجتبیٰ کا، ایک جملہ حسین ابن علی کا۔ فکر کی وحدت اور عمل کی وحدت محسوس کیجیے۔ ابو ذر کو جب خلیفہ سوم کے جعلی حکم سے کہ دیا یا نہیں دیا، زیادہ احکامات مروان بن حکم نے جعلی انگوٹھی بنا رکھی تھی تو وہ خود سے ہی مور لگا دیتا تھا۔ اب شہر بدر کیا ابو ذر کو، اور حکم جاری کیا کہ کوئی بھی ابو ذر کو بدر کا کرنے نہیں جائے گا، خدا حافظ کہنے نہیں جائے گا۔ بہت کینہ تھا اس کے دل میں، چونکہ ابو ذر نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اب خود مدینے کی سرحد پہ جا کے پہلے سے رک گیا کہ جب ابو ذر آئے گا تو کیا کوئی چھوڑنے تو نہیں آئے گا، خطرہ تھا، خدشہ تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا کہ ابو ذر کے ساتھ علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، تو اس سے سرخ ہوا، کہا علی، حسن، حسین، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہ آئے؟ تینوں میں سے کوئی نہیں بولا۔
کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ جب بات کی، علی ابن ابی طالب قریب پہنچ چکے تھے. دایاں ہاتھ نہیں، تاریخ میں پڑھی ہے، علی نے بائیں ہاتھ سے الٹا تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، اور یہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور جب تک زندہ رہا اس کا منہ ٹیڑھا رہا. یہ علی کا عمل ہے. دوسرا عمل ہے حسن مجتبیٰ کا. کل میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اس کا اگلا حصہ باقی افراد سے بھی گفتگو ہوئی ہے امام حسن مجتبیٰ کی. اور جیسے ہی امیر شام کے ساتھ گفتگو ہوئی امام حسن کی، وہ تو چپ ہوا، خاموش ہو گیا، لیکن یہ بول پڑا. کبھی کبھی پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے. تو کہا امیر شام میں آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں کہ آپ حسن کی اتنی بڑی بڑی گستاخیوں پر خاموش رہے. اگر میں ہوتا تو اسی دربار میں حسن مجتبیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا. یہ کہا اس نے تو حسن مجتبیٰ اس کی طرف مڑے کا تعجب ہے، تو علی کے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کرنے کی بات کر رہا ہے، اور بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا. تو نے اس کے سر کو تن سے جدا کیوں نہ کیا جو رات تمہارے حجلے عروسی میں موجود تھا؟ عجیب کیفیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، بس میں نے اشارے میں عرض کر دیا. اور دوسرا جملہ کا مروان، تمہاری مثال اس مچھر کی سی ہے کہ جب وہ کھجور کے درخت پہ بیٹھتا ہے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب اڑنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ اے کھجور کے درخت ذرا سنبھل کے احتیاط کرنا، اب میں اڑنے لگا ہوں. تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تمہارے بیٹھنے کا ہی مجھے کب پتہ چلا تھا کہ اب تمہارے اڑنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا. یعنی تو اتنا بے حیثیت، اتنی وقت نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تو بات کر سکے. دیکھیں وہ علی کا انداز کی گفتگو نہیں کی. تھپڑ بھی دائیں ہاتھ سے نہیں مارا، شمشیر بھی پاس ہے، شمشیر نہیں اٹھائی، دائنا ہاتھ استعمال نہیں کیا. تو تمہاری اوقات یہ کہ تمہارے لیے بائیں ہاتھ کا الٹا تھپڑ کافی ہے. وہ حسن مجتبیٰ، دیکھیں پیغمبر کا عمل بھی وہی ہے. پیغمبر نے اسے اور اس کے باپ کو شہر بدر کیا تھا، اور پہلی 2 خلافتوں میں یہ واپس نہیں آ سکے تھے مدینہ میں، بعد میں لایا گیا. اور تیسرے مرحلے پر حسین ابن علی، جب ولید بن عتبہ نے امام کو 28 رجب کو بیعت کے لیے بلایا تو امام نے فرمایا کہ میری مخفیانہ بیعت تمہارے کس کام کی، کہ اگر یہاں تنہائی میں تمہاری بیعت کروں تجھے کیا فائدہ پہنچے گا، یزید کو کیا فائدہ پہنچے گا. اگر تو رائے عامہ کو میری بیعت کے ذریعے سے ہموار کرنا چاہتا ہے تو دن کے اجالے میں سب کے سامنے بیعت مانگ تاکہ تمہیں بھی کوئی فائدہ پہنچے. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں، بجا فرما رہے ہیں، تو اب آپ تشریف لے جائیے. آپ جب مڑے تو ولید نے پہلے سے مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو بلا رکھا تھا. جب حضرت نکلنے لگے دروازے کی طرف بڑھے تو اس نے ولید سے کہا کہ ولید حسین کو نہ جانے دو، اگر ابھی حسین چلے گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ سنا تو حسین اب پلٹے اور کمال سرعت کے ساتھ، اور اب حسین نے بھی گفتگو نہیں کی، آگے بڑھے اور مروان بن حکم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اتنا بلند کیا کہ دارالامارہ کی چھت تک لے گئے، اور پھر زمین پہ پٹخا، اور پھر عجیب جملہ کہا کہ مروان تو کب سے اس لائق ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ گھر میں نہیں ہے، گورنر ہاؤس میں کھڑے ہیں، اور مدینے کے سابق گورنر کو جو بھی بہت اختیار رکھتا ہے، پٹخا. عجیب جملہ کا سمجھ لیں. اگر آج ہم بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، کتنا بڑا شرف ہے. صرف پاکیزہ زبانوں پر یہ نام جاری ہو سکتا. اس لیے اگر کبھی کوئی، دیکھیے عجیب ہے، میں کیا طہارت عرض کروں، حضرت کی شخصیت کے اتنے ابعاد ہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے. میں سمیٹتا ہوں 2-3 جملے اور عرض کروں، چونکہ آج ایک اور پڑھنے والے فرد بھی موجود ہیں. تو عجیب الفاظ ہیں زیارت کے اور معصوم کے، کہ جب کوئی حضرت کی زری پر جاتا ہے تو حدیث قدسی ہے، جا کے امام کی زیارت کرتا ہے اور زری کو چھوتا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے، یا عبدی استعنف عملکا،
پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آج تمہاری حیثیت وہ ہے جو دنیا میں جس دن تو اپنی ماں کی شکم سے باہر آیا تھا، جا پاک و پاکیزہ ہے اور جا کے اپنے اعمال کا نئے سرے سے آغاز کر۔ یہ حسین ابن علی کی طہارت ہے کہ اگر کوئی آپ کی روزے کی جالی کو چھو لے تو پروردگار یہ فرما رہا ہے، ایسے پاک کر رہا ہے گویا ماں کی شکم سے دنیا میں آیا۔ اس کی اپنی طہارت کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اگر اس حسین کی محبت دل میں آ جائے تو پھر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ان ماؤں کا جنہوں نے اپنے دودھ میں ہمیں حسینیت پلائی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کے ساتھ کوئی الجھے، کوئی ملا، کوئی فرد، بہت سارے ہیں جو آج حسین کے قاتل کو اور حسین کے دشمن کو رضی اللہ کہنا شروع ہو گئے، یہ لائق کی گفتگو نہیں، یہ لائق مباحثہ نہیں، یہ لائق مناظرہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ ایسے کسی شخص کے ساتھ آپ گفتگو کریں، بحث کریں، مناظرہ کریں، نہ۔ جہاں فنی خرابی ہو وہاں مباحثے اور مناظرے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بحث نہ کریں، مناظرہ نہ کریں، بس ایک بات پوچھ لیں۔ اور کیا خوب کہا محسن نقوی نے مختصر ترین لفظوں میں کہ دشمن حسین ہے اور دشمن علی ہے تو اس سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بس ایک بات پوچھنی چاہیے، کیا کہ کیوں دشمنی ہے تم کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تم کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے، یہی جواب ہے۔ بس میرے عزیزو، اب بات کو سمیٹ دیا جائے۔ یہ امام حسین کی معرفت و عشق خدا کیا ہے؟ یہ جرأت اظہار ہے۔ خدا کی ذات کے ساتھ کیا عشق ہے؟ وقت آخر استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اس لمحے میں حسین خدا کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس درجہ فنا فی ذات توحید ہیں روز عاشور اپنی شہادت سے پہلے کے جو لمحات ہیں، یہاں تک کہ جب شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اب زبان پر جو کلمات ہیں حدیث نفس کر رہے ہیں، خود سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایتمت العیال لکی اراک خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے تمام مخلوق کو چھوڑ دیا۔ جی وہ فرما رہے ہیں کہ گفتگو کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے، تو کیا تھوڑا سا بڑھا دیں؟ کیونکہ کل گفتگو تھوڑی سی بڑھی تھی تو آج پھر آپ دیر سے آئے ہیں، اسی لیے ڈرتے ہیں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم۔ تو کیا کیفیت ہے قلب حسین ابن علی کی؟ روز عاشور وقت آخر کسی کی طرف توجہ نہیں، نہ پیاس کی طرف ہے، نہ دشمن کے لشکر کی طرف ہے، کچھ صرف اور صرف حسین خدا کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل خدا سے ہم کلام ہیں۔ خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے تمام مخلوق کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو مخفی کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے؟ من وجدک فما زال، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اجازت ہو تو میں ایک جملہ عرض کروں۔ یہ جملہ حسین ابن علی نے کس کے لیے کہا؟ اللہ کے لیے، کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور یہی جملہ آج ہم سب حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ کیا عجیب ہے حسین ابن علی، کیا کرامت ہے۔ کیوں اقبال نے کہا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ کیوں؟
ایک طرز گفتگو اقبال کا جو قرآن سے متعلق ہے، وہی انداز یہاں قرآن ناطق سے متعلق ہے. قرآن صامت کے لیے کیا کہا؟ نقش قرآن چون درین عالم نشست، نقش یہ پاپ و کاہن را شکست. کہ اگر اس سوسائٹی میں قرآن کا نظام نافذ ہو گیا تو پھر سوشلزم کے لیے، کمیونزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کسی نظام سسٹم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نقش قرآن چون درین عالم نشست، نقشہ یہ پاپ و کاہن را شکست. فاش گویم انچ در دل مضمر است، ان کتابی نیست چیز دیگر است. کہا کہ اقبال نے جو بات آج تک دل میں چھپا رکھی تھی، آج اسے تجد ازبام کرنے لگا ہوں. کیا؟ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ چون بے جان در رفت جان دیگر شود. جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو جان بدل جاتی ہے. جان کے دیگر شد جہان دیگر شود. جب جان بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے. اور بیان کرتے کرتے طویل کلام ہے. کہا ہم چو حق پنہان و ہم پیداست این. جیسے اللہ کا ظاہر و باطن ہے، اسی طرح سے قرآن کا ظاہر و باطن ہے. زندے ہو پائندے ہو گویاست این. یہ قرآن زندہ ہے، پائندہ ہے، گویندہ ہے. تعارف کروایا اور پھر کہا مسلمانوں گر تم خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ تسبیح، لوٹے اور محراب اور مسجد سے تعلق نہیں ہے. صرف واقعاً مسلمان بننا چاہتے ہو، گر تم خواہی مسلمان زیستن. سنیں، مسلسل سلسلہ فکر ہے، نتیجہ دے رہا ہوں. گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. تو یہ ممکن نہیں ہے تب تک جب تک تم قرآن مجید کی تعلیمات کے سائے کے نیچے نہیں آ جاتے. تو اس کا مطلب لازم ہے قرآن. تو کس سے سیکھیں؟ اقبال جب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں، قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بغیر سرے سے اسلام اور مسلمانی کا تصور نہیں ہے، تو اقبال کس سے سیکھیں؟ تو خود بھی تو قرآن کا شاگرد ہے، بڑا ہونہار شاگرد ہے. مجھ سے کبھی کسی یونیورسٹی میں ایک جوان نے پوچھا کہ کسی بہترین تفسیر کا نام لے لیجئے قرآن فہمی کے لیے. میں نے کہا کلیات اقبال. کہا میں نے شاعری کتاب نہیں پوچھی، تفسیر. میں نے کہا یہی تفسیر بھی یہی ہے. اقبال قرآن کے ترجمان ہیں تو بڑے لائق شاگرد ہیں. تو کہاں سے سیکھا؟ کس سے؟ ملا سے؟ نہ، ملا سے نہیں. خود منع کیا. کہا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کون؟ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. لفظ تو نہیں بدل سکتے، قرآن کے مفاہیم میں اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، رسول کی مسند پر بیٹھ کر، رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے. اور اگر کوئی اینکر پرسن پوچھے بھی گالی کیوں دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے تو گالیاں دی. فلا تطع المکذبین حلاف ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. تو قرآن بھی گالیاں دے رہا ہے، رسول نے بھی گالیاں دی ہیں. کیا رسول نے گالی نہیں دی؟ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، جب عمر ابن عبدواد نے رسول کے خیمے کی جو چادر تھی، ردا تھی، اپنی تلوار سے چیر دیا، تو کیا جواب دیا حضرت نے؟ من لہذا الکلب. نہیں کہا، کتا کہا ہے نا، پہلی اور آخری مرتبہ، کسی اور کو نہیں کہا. تو دیکھیں قرآن اور ادھر حدیث. اب وقت نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں، سمجھنا ہے. اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی تو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، رسول گالیاں دے رہا ہے. کتا کہا نہ. گالی کیا ہے؟ گالی جب انسان آتش غضب میں، غصے میں آ کر اپنی آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جب جذبات میں آ کر خلاف حقیقت بات کرتا ہے، یہ گالی. اور آپ گالیاں آئے دن سنتے ہیں کوچہ و بازار میں چلتے ہو.
لیکن اگر کسی مقام پر کسی شخص کی حقیقت اور ماہیت کو عیاں کیا جا رہا ہو تو یہ گالی نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت اور اس کے باطن کو سب کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے فلسفہ ضرورت کے تحت۔ رسول بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ رسول نے غصے میں آ کے گالی دی، نہ گالی نہیں دی، بلکہ رسول یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی گستاخ اس کی گستاخی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ رسول کے دروازے تک آ جائے اور اس کے خیمے کی ردا کو چیر دے، تو دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اور اس کا باطن یہ اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ وہ کتا ہے، نجس ہے۔ اب خواہ کوئی رسول کے دروازے پہ آ کے ایسی گستاخی کرے وہ بھی کتا ہے، اگر کوئی بطول کے دروازے پہ آ کے، حقیقت ایک ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا اب خبردار ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو ان کی حلیت ثابت کرنے کے لیے، جواز ثابت کرنے کے لیے کس سے نسبت دیں؟ قرآن نے ایسے کہا نہ۔ اسی لیے اقبال نے منع کیا کہ خبردار قرآن سمجھنے کے لیے ملا کے پاس نہ جانا، قرآن ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے، لیکن سیکھنا کس سے ہے؟ شیخ حرم سے نہیں سیکھنا، ملا سے نہیں۔ تو اقبال بتائیے پھر کس سے سیکھیں؟ آپ بھی تو قرآن کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں، آپ بتائیں آپ نے کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اس سے سیکھیں؟ تو کیا کہا اقبال نے؟ رم سے قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ افروختیم، میں نے قرآن کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے، یہ نور معرفت میں نے وجود حسین سے حاصل کیا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو اس سے سمجھیں کہ جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے لیکن اب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کے لیے نہیں، ثواب کے لیے نہیں، گمراہ دلوں کو ہدایت دینے کے لیے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کون ہے حسین؟ عجیب، دیکھیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات نکل گئی۔ ادھر کہا کہ نقش قرآن چن درین عالم نشست، یہ قرآن کے لیے الفاظ ہیں۔ اب حسین ابن علی کے لیے کیا کہا؟ نقش الا اللہ بر سہرا نوشت، وہی انداز، نقش الا اللہ بر سہرا نوشت۔ حسین نے توحید کو کربلا کی سرزمین پر تحریر کیا، نقش کیا۔ تو کربلا میں تو ریت ہے، ریت پہ لکھا تو مٹ جاتا ہے، تو حسین کیا کر رہے ہیں، کیسے لکھ رہے ہیں؟ کیسے لکھا کہ جو رہتی دنیا اور بہتے پانی تک ہمیشہ باقی رہے گا؟ نقش الا اللہ بر سہرا نوشت، وہ الا اللہ نہیں جس کی مشق ملا مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول کے کرتا ہے، نہ، نقش الا اللہ بر سہرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، لکھا بھی اور کہا بھی، اور کہاں کہا؟ تلوار کی دھار کے نیچے۔ وہ حسین کہ جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور اگلا تعارف ان کے از خونش بیروید لا الہ، وہ حسین کے جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہا ہے، ان کے بخشت بے یقین آرا یقین، وہ حسین کے جس نے بے یقینوں کو یقین عطا کیا۔ بڑی دلیلیں ہیں توحید پر، سب کو کوئی نہ کوئی رد کر دے گا، ایک دلیل ایسی ہے جسے قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکتا، خدا کے وجود پر ناقابل رد اور ناقابل تردید دلیل وجود حسین ابن علی۔ ان کے بخشت بے یقین آرا یقین، ان کے لرزد از سجود او زمین، وہ حسین کے جس کے سجدوں سے اقبال کہہ رہے ہیں کربلا کی زمین پر زلزلے آ رہے تھے۔ کتنے سجدے کیے؟ 8 دنوں میں حسین نے کربلا کی سرزمین پر کتنے سجدے کیے؟ اب مقتل کی کتابیں اٹھائیے، کتنے سجدے کیے؟ یہ معمول ہے، جب سے کربلا تشریف لائے ہیں حسین جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتے ہیں، ساری رات سجدوں میں گزر جاتی، کبھی ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی تیسرے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ بدلتے ہیں۔ کیا راز ہے؟ مسلسل 8 دن، یہاں تک کہ شب عاشور سجدوں میں گزر گئی۔ روز عاشور بھی اتنی مصروفیت کے عالم میں حسین ابن علی جب کسی شہید کو میدان جنگ کے لیے روانہ کرتے ہیں، روانہ کرنے کے بعد جو پہلا کام ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب وہ صدائے استغاثہ بلند کرتا ہے، لاش اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، پہلے سجدہ کرتے ہیں پھر لاش اٹھاتے ہیں، لاش اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں، فوراً پہلا کام سجدہ کرتے ہیں قدم قدم پر، اور جب
زخم لگتا ہے، ہر تازہ زخم پر سجدہ، ہر تازہ مصیبت پر سجدہ، سجدے کر رہے ہیں کربلا کی سرزمین پر، چپے چپے پر، ایک ایک نقطے پر۔ حسین 8 دنوں میں اور روز عاشور مسلسل کیوں؟ کربلا مکتب عشق ہے۔ کیوں کہا اقبال نے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا روزہ قبلہ روزہ شبیر ہو جائے، اس لیے کہ حسین کعبہ عشق کی تعمیر کر رہے ہیں، اس لیے چپے چپے پہ سجدہ کر رہے ہیں کہ کوئی کونا نہ چھوڑیں کہ قیامت تک میرا آنے والا زائر جس نقطے سے مٹی اٹھا کے لے جائے اپنے لیے سجدگاہ بنا لے۔ یہ حسین ہے اس کائنات میں توحید کا سب سے بڑا عارف۔ کتنا بڑا عارف ہے، میں کیا عرض کروں، عجیب ہے۔ کچھ جملے دشمنوں کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، اور یہ جملہ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے حماس حسینی بیان کیا۔ ابھی کچھ مراحل باقی کرنا ہے، بیان کرنا تھے، لیکن اب میں رک رہا ہوں۔ بظاہر معزز مہمان پہنچے یا نہیں پہنچے، میں کچھ اور وقت انتظار کروں گا، یہ روایت بیان کرتا ہوں۔ روز عاشور، حسین کے قلب کی کیفیت کیا ہے، کیا انداز ہے۔ یزید کی فوج کا رپورٹر جسے یزید نے شام سے بھیجا تھا کہ تم نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کی نقل و حرکت پہ بھی نگاہ رکھنی ہے، اور جو میری طرف سے فوج ہے ان کی کارکردگی بھی لکھتے رہنا ہے۔ شمر ہے، عمر سعد ہے، حرملہ ہے، جتنے بھی افراد ہیں، دیکھنا کہ کس نے کربلا میں کیا کیا، صرف ان پہ نہیں چھوڑا کہ وہ بتائیں گے بعد میں آ کر، نہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ اس نے اپنا رپورٹر بھیجا، اور یہ بھی کربلا میں 2 محرم کو پہنچ چکا تھا، شام میں 8 دن یہ کربلا میں رہا امام کے ساتھ، دشمن بن کے آیا تھا، شام سے تھا۔ 8 دن یہ مسلسل امام حسین کا انداز دیکھتا رہا، کردار دیکھتا رہا، گفتگو سنتا رہا، باتیں سنتا رہا، آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انداز، مسلسل اس کی نگاہ ہے، اور بڑی دقت سے دیکھ رہا ہے ایک چیز کو۔ ذہین فار تھا جسے بھیجا گیا، دن گزر رہے ہیں اور اس کے دل کی حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر سلیم الفطرت ہو انسان تو پھر کلام اور عمل اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، 10 محرم، اور 10 محرم کو وہ مرحلہ آیا، یہ منقلب ہوتا رہا یہاں تک کہ روز عاشور، جب امام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، اور اس شامی رپورٹر کو یقین ہو گیا کہ اب حسین نہیں بچیں گے، شہید ہو جائیں گے، کوئی تلوار نہ بھی اٹھائے شہید ہو جائیں گے، اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب حسین نہیں بچیں گے۔ یہ گیا عمر ابن سعد کے پاس، کہا کہ مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ اس نے تعجب کیا، کہا تو یزید کا رپورٹر ہو کر یزید کے دشمن کو پانی پلانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ میں مسلسل کئی دن سے اس شخص کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا اتنا خاص بندہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے خوش ہو کر ایک نگاہ لطف و کرم مجھ پہ ڈال دے تو اللہ جنت کو مجھ پر واجب کر دے گا۔ اگر تو مجھے اجازت دے کہ میں اس زخمی کو پانی پلا دوں، اگر میں پانی پلاؤں تب بھی اس نے مر جانا ہے، نہ پلاؤں تب بھی مر جانا ہے، لیکن اگر تو مجھے پلانے کی اجازت دے، ایک بات، میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور دوسری بات، میرے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو عمر ابن سعد، جو کہ رہ کی حکومت کا اس سے وعدہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں رپورٹ ایسی نہ بن جائے کہ جس سے وہ محروم رہ جاؤں، ایک خوف کی وجہ سے، دوسرا مال کی لالچ میں، اس نے کہا پلا دو، پلا دو۔
اب یہ پلٹا دریائے فرات کی طرف جام لے کر. اتنی دیر میں عمر سعد نے شمر کو اشارہ کیا کہ جلدی کام تمام کرو. حسین کا سر سجدے میں اور شمر بڑا ہے اور حالت سجدہ میں ضربیں چلانا شروع کی. جتنی دیر میں وہ شامی رپورٹر واپس آیا اتنی دیر میں حسین کا سر حسین کے تن سے جدا ہو چکا تھا اور شمر نے یہ کٹا ہوا سر حسین کے سینے پر رکھ دیا تھا. عجیب جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کون ہے حسین؟ اس درجہ فناف ذات توحید. اس نے پانی کا جام لیا ہوا ہے شامی نے اور آگے بڑھ رہا ہے, حسین کی طرف بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ امام حسین کے قریب پہنچ کر یہ پانی کا جام آپ کے کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ لگا رہا ہے. جب عمر سعد نے اس کا یہ عمل دیکھا تو وہیں سے چیخا, کہا شامی کیا کر رہا ہے؟ کیا کٹا ہوا سر بھی کبھی پانی پیتا ہے؟